ایک تو جو ہے وہ حکومتی وفد جو ہے اس وقت بیلاروس کے دورے پر ہے، اس بالکل میں خاص طور پہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس وفد کے ساتھ ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان ہیں شہباز شریف ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، زبردست اور مریم اورنگزیب بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں ہیں لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ عطا تارڑ ہیں، اس اسحاق ڈار ہیں، اور علیم خان کا بھی سننے میں ہے وہ بھی ہیں، جام کمال ہیں، یہ پورا ڈیلیگیشن بیلاروس گیا ہے۔ ابھی تک جو تازہ ترین گفتگو شہباز شریف صاحب کی سامنے آئی ہے وہ آپ سے شیئر میں کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان بیلاروس تعلقات میں ایک یادگار دن ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بیلاروس کے صدر عزت مآب الیگزینڈر لوکاشینکو کے ساتھ خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، اور میری اور میرے وفد کی مہمان نوازی کے لیے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کہ سنا ہے مہمان نوازی جو ہے شاندار طریقے انہوں سے نے جو کیا استقبال گیا کیا ہے، بڑے عرصے کے بعد کوئی بھی حکومتی وفد جب کہیں جاتا ہے اور اس طرح کا کوئی وہاں سے اطلاع اور پیغام آنا کہ استقبال ان کا اس طرح کیا ہے کہ جیسے کوئی بڑا خاص مہمان جو ہے وہ وہاں گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیا ہے، جس میں سیاسی، تجارتی، سرمایہ کاری اور عوام سے عوام کے روابط شامل ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کی میں گفتگو آپ کو بتا رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان کی۔ اچھا، انہوں نے ایک خوشخبری بھی سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیلاروس میں قومی تعمیر کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ انتہائی ہنرمند پاکستانیوں کو بیلاروس بھیجنے پر اتفاق ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ جو ہم سنتے تھے اس سے نوکری پہلے کے مواقع اکثر ملیں۔ وزرائے اعظم سے، حکمرانوں سے، اور ایک الیکشن کی کیمپینز میں جو وہ منشور میں بتاتے تھے جی وہ 1.5 لاکھ نوکریاں ملیں گی یا 1.5 کروڑ نوکریاں وہ ملیں گی، اب 50 لاکھ گھر ملیں گے، بہرحال 1.5 لاکھ پاکستانی ہنرمند جو ہیں وہاں بیلاروس وہ جائیں گے، بیلاروس جو ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع انہیں فراہم کیے فراہم کیے جائیں گے۔ جائیں گے، اور وہ نوکریوں کے لیے یہاں سے اب جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ ہوگا، اور الیکٹرک بسوں اور زرعی مشینری کی تیاری میں ممکنہ مشترکہ منصوبے ایسے اقدامات ہیں جو ہماری دوستی کے پائیدار بندھن کو دیرپا شراکت داری میں تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی گفتگو آپ کو میں سنا رہا یعنی ہوں۔ اس کے کہ علاوہ صدر لوکاشینکو اور میں پاکستان اور بیلاروس کے تعاون کو نئی اور بلندیوں تک لے جانے کی بھرپور خواہش رکھتے ہیں۔ زبردست۔ اور یہ جو ہے شہباز شریف صاحب کی گفتگو ہے، اور اسی ایک گفتگو میں، اور یہ جتنے میں نے ٹکرز آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں پڑھے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اور بھی بہت سے پازیٹیو ایک اپروچ ہے۔ بالکل تعمیری جو ہیں وہ منصوبے ان پہ ایم او یوز ہو رہے ہوں گے جب ہم بات کر رہے ہیں۔ اطلاع ہے کہ مریم نواز اور مریم اورنگزیب دونوں مریمیں جو ہیں وہ سنڈے کو پاکستان واپس آ جائیں گی، اور باقی ڈیلیگیشن شاید ایک آدھ دن بعد جو ہے ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں مے بی وہ وہاں سے لنڈن روانہ ہو جائیں، اور ادھر کا بھی پلان تھا ان کا، کیونکہ کچھ دن پہلے جو یو کے، یورپ اور لنڈن کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ایس این ڈار، وہ بتا رہے تھے کہ شاید نواز شریف صاحب لنڈن بھی جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے بیلاروس کے دورے کی۔ یہ تو میرے خیال سے بہت اچھا ایک جو تعلقات ہیں وہ قائم ہونے جا اب رہے ہیں، بڑا پازیٹیو انٹرنیشنلی ہوا ہے پاکستان کی جو امیج ہے اور بہترین ہو جائے گی۔ اور جو آپ نے نوکریوں کی بات کی، اور اس کے علاوہ اور جو اپرچونیٹیز نکلے گی تو پاکستان کی بہتری کے لیے امید کرتے ہیں کہ ایسے ایم او یوز جلد سائن ہو اور ان پر کام شروع ہو جائے۔ سر، اب ہم بات کرنا چاہیں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے، جس طرح وہ پروجیکٹس چل رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے، صاف ستھرا پنجاب، اسی طرح سر اطلاعات آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کی صفائی ہونے والی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں نے جو ہے نا، میں تو حیران نہیں ہوتا، میں نے تو کچھ دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا بالکل، ہم نے پوڈ کاسٹ کہ میں ذکر بھی کیا تھا۔ کافی جو ہے نا تبدیلیاں آئیں گی، اور بانی چیئرمین جو ہیں عمران خان، وہ چونکہ قید میں ہیں اور موقع کی نزاکت جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے فوری اس طرح کے اقدامات وہ نہیں کر رہے تھے کافی عرصے سے، 610 12 13 دن ہو چکے ہیں ان کو سائلنٹ تھے قید اس میں۔ پر۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اچانک سے یہ جو ڈیلی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، جو ہے نا بیرسٹر گوہر جا رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ جا رہے ہیں، فیصل چودھری جا رہے ہیں، علی امین گنڈا پور جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی کیسر پی ٹی ہیں، آئی اسد ورکرز ہیں۔ کیسر ہیں،
اور جتنے ان کے وہ عمر ایوب ہیں، یہ سب لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور ان ملاقاتوں کا مقصد جو تھا ظاہر ہے ایک ان کے ساتھ صلاح مشورہ، باہر کی صورتحال سے ان کو آگاہ کرنا. ان کی ہمشیرائیں جا رہی تھیں، علیمہ خان جا رہی تھی ملاقاتیں کرنے کے لیے، تو سردار لطیف کوسہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے. اچھا، اس طرح کی صورتحال تھی. اب اچانک سے کیا ہوا یہ کہ ہر گروپ جو جاتا تھا وہاں جو بات وہ بتاتا تھا وہ کس حد تک باہر کے حالات سے جو آگاہی دے رہا تھا عمران خان کو، وہ صحیح تھی غلط تھی. اسی طرح جو ہے نا اندر سے جو پیغام آتا تھا وہ کتنی بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی کتنی نہیں ہوتی تھی، مگر انہوں نے اپنا ایک سٹیج لگانا ہوتا تھا، آ کے اپنی مرضی کی تشریح، اپنی مرضی کی باتیں، اپنی مرضی کے پیغام، اپنی مرضی کی گیدڑ بھبکیاں لگائی جاتی تھی. اس سے بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ دوبارہ سے بانی چیئرمین اور پارٹی مشکل میں پھنس جاتی تھی. ابھی تک دو طرح کے گروپس نظر آئے ان ملاقاتیوں میں. ایک مصالحتی مفاہمتی گروپ جو ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا بانی چیئرمین سے کہ ہمیں صلح جوئی کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں مصالحت کی طرف بڑھنا چاہیے. ایک گروپ وہ تھا جسے مزاحمتی گروپ کہا جا سکتا ہے. اس نے ہمیشہ کنفرنٹیشن کی بات کی، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹکراؤ کی بات کی، اس نے ہمیشہ جلاؤ گراؤ کی بات کی، اس نے ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی بات کی، اور اس نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی بات کی. اب ہوتا یہ ہے کہ اچانک سے کپتان جو ہے وہ ایک اپنا پرانا پلیئر جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں، سوئے ہوئے اٹھاتے ہیں. وہ تقریباً سوئے ہوئے تھے. ان کا نام ہے اعظم سواتی. اعظم سواتی جو ہیں وہ ایگزیکٹلی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. ان کی انٹری ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کو صبح ارلی ان کے لیے جیل بھی کھلتی ہے. اڈیالہ جیل جو ہے صبح 7 بجے ان کے لیے کھل جاتی ہے. کیا بات، ٹھیک ہے. اور وہ بقول ان کے، انہوں نے ابھی ایک ٹی وی انٹرویو بھی دیا ہے، بقول ان کے کہ انہیں سوئے ہوئے گھر سے اٹھایا جاتا ہے اور انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ کپتان صاحب نے آپ سے ملنا ہے. اب جو ہے جب وہ ملاقات کر کے باہر آتے ہیں تو وہ جب اسی انداز میں اس ڈائس پہ آ کے میڈیا ٹاک کرتے ہیں، یا وہ میڈیا کے حلقوں کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں ٹاسک سونپا ہے کہ آپ بات چیت کا آغاز کریں اسٹیبلشمنٹ سے، آپ فوج سے بات چیت کا آغاز کریں. اچھا مذاکرات بھی تھوڑا سا معذرت کے ساتھ جو ہے نا، کسی کو اگر برا نہ لگے تو مذاکرات جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا ایک برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں. اب آپ کچھ کیسز میں جیل بھگت رہے ہیں، آپ جو ہے نا آپ بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے، آپ بات یا عدلیہ سے کریں، یا آپ بات کریں حکومت سے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں. اس کو میں تو مذاکرات نہیں کہتا. ٹھیک ہے، میں اس کو یہ کہوں گا کہ بات چیت جو ہے اس کا کرنے کا کہا گیا. اچھا، اعظم سواتی صاحب نے جب آ کے کہا تو وہ جو دوسرے پی ٹی آئی کے جو مزاحمتی دھڑے ہیں ان کو لگا کہ ہماری تو حیثیت جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، ہماری پوزیشن کیا رہ گئی، اور ہم جو ہے نا مروت کی طرح، شیر افضل مروت کی طرح کئی باری باری ہماری چھٹی نہ ہو جائے. تو انہوں نے تھوڑا سا اس بات کو انہوں نے ادھر ادھر دبے لفظوں میں ٹاک شوز میں اور مختلف نجی محفلوں میں اور مختلف حلقوں میں انہوں نے کہا کہ نہیں اس بات کا کوئی جو ہے نا حقیقت سے تعلق نہیں. اعظم سواتی صاحب کا پتہ نہیں کیا ذہن کام نہیں کرتا.